اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دیکھو کچھ نہ کچھ علم جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے. شہد کی مکھی کے پاس بھی ایک علم ہے, مرغیوں کے پاس بھی ایک علم ہے, شیر کے پاس بھی ایک علم ہے, مچھر کے پاس تو ایسا میڈیکل سائنس کا علم ہے نا, وہ تو پہلے بیٹھ کے پہلے کیا کرتا ہے, ایک ٹیکا لگائے گا, سن کرے گا اس جگہ کو, تاکہ اس سے بڑا جب ٹیکا لگے تو بندے کو پتہ ہی نہ چلے. اس کو پتا ہے اگر میں نے ڈائریکٹ خون چوسنا شروع کر دیا تو یہ انسان میرا خون پہلے چوس لے گا, کیونکہ اتنی زور سے انجیکشن گھوپتا ہے, وہ سرنج داخل کرتا ہے. تو یہ اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے رکھ کے چماٹ لگائے گا, تو پہلے وہ ایک کیمیکل چھوڑتا ہے, اس جگہ کو سن کر دیتا ہے تاکہ چیخ نہ مارے, یہ اس کو پتہ ہی نہ چلے. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے, انجیکشن لگا کے خون چوستا ہے. وہ کتنی نالج ہے یا نہیں ہے اس کے پاس. پھر وہ جب خون چوس کے موٹا کپا ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, اڑنے کے بعد ہمیں کھجلی ہوتی ہے, وہ بھی اس کی سوئی کی نہیں ہوتی, وہ جو کیمیکل اس نے چھوڑا ہوتا ہے نا سن کرنے والا, اس کی کھجلی ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں خارش ہو رہی ہوتی. کتنی زبردست نالج دی نا اللہ نے مچھر کو. تو ہر مخلوق کو اللہ نے خاص کس طرح کی نالج دی ہے, لیکن انسان کو اللہ نے جو دماغ دیا ہے, جس میں سیکھنے کا جو اس کی جو صلاحیت ہے, تبھی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی جو فضیلت شیطان فرشتوں پہ بیان کی, وہ کیا کہ میں نے اس کو جو علم دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا. وعلم آدم الاسماء کلھا, اس میں یہ چیزوں کی حقیقت اور ماہیت کو جاننے کی صلاحیت ہے, تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. تو اس سے انسان کی فضیلت کیسے ثابت ہو گئی؟ فضیلت ایسے ثابت ہو گئی کہ اب یہ اپنی کھوپڑی استعمال کرے گا, پھر یہ کھوپڑی استعمال کر کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے گا, اپنے اختیار سے صحیح پہ چلے گا, اپنے اختیار سے غلط پہ چلے گا. کچھ خواہشات کو خدا بنا لیں گے, کچھ عقل استعمال کریں گے اور خواہشات کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے. کہیں گے بھائی یہ خواہشات جائز خواہشات پوری کرو, حرام کی طرف مت جاؤ. دیکھو فرشتوں کو بھی اللہ نے عقل دی ہے, لیکن فرشتوں میں اللہ نے خواہشات نہیں رکھیں, تبھی فرشتوں کی آزمائش نہیں ہے, اور اس طرح سے سیکھنے کی ان میں صلاحیت بھی نہیں رکھی جیسی انسان میں رکھی ہے. تو ان میں خواہشات ہی نہیں ہیں. اللہ نے ان کو جو حکم دے دیا نا وہ اس حکم پر چلتے چلے جاتے ہیں. کوئی فرشتہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتا رہے گا, کبھی اس کی بیوی کا فون نہیں آئے گا کہ کچھ اور بھی کر لو, ہے بھائی. کوئی اس کو پیچھے سے اس کی وائف تنگ نہیں کرے گی کہ بھائی انڈے لیتے آؤ, دہی لیتے آؤ ایک پاؤ جب گھر آؤ گے. ہم جب نماز کی نیت باندھتے ہیں تو ایک دم فون اگر سائلنٹ پہ کیا ہو تو وائبریشن کرنا شروع کر دیتا ہے. آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا, پھر فون اٹھا کے دیکھا تو گھر سے میسج آیا ہوا ہوتا ہے, فلاں کو بولو یہ لے آئے یا یہ لے آؤ. 20 قسم کے مسائل انسان کے ساتھ کیوں لگے ہیں؟ انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورتیں ہیں, کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, خواہش ہے, تو وہ خواہشات اور ضرورتوں کے جال میں بند ہے. اس کے بعد وہ عقل استعمال کرتا ہے کہ یہ لیگل ہے اور یہ اللیگل ہے, یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. یہ کوالٹی, یہ اس ٹائپ کا دماغ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. تو انسان کے اور زمین کے سائز کو نہ دیکھو, اس زمین کو بھی فضیلت ملی انسان کی وجہ سے. اصل یہ جو دماغ ہے نا, جو اللہ نے کھوپڑی میں چھوٹا سا دماغ دیا ہے, یہ کھوپڑی اللہ نے, کبھی فرشتے کا بیان سنا آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہو, یا شیر کا, چیتے کا, یا ہاتھی کا, بیل کا؟ ایک ایتھیسٹ نے سوال کیا تھا کہ یہ انسان تو اتنا چھوٹا سا ہے اور اس کو اتنی مذہب اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا اگر سائز کو دیکھنا تو پھر بیل کا سائز کیا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پھر اس کی عزت انسان سے زیادہ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر اس کو ذبح کر کے کھاتے کیوں ہو تم؟ ایتھیسٹ لوگ بھی کھاتے ہیں نا گائے کا گوشت, پھر تو بیل کو چاہیے انسانوں کو ذبح کر کے کھائے وہ. اگر سائز کی بیس پر, کسی کے حجم کی بیس پر ہم نے مخلوق کو فضیلت دینی ہے تو گینڈے, گدھے اور گھوڑے وہ اس دنیا میں زیادہ فضیلت والے ہونے چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تو اس کائنات میں بہت چھوٹے سے ہیں. بھائی چھوٹے سے ہم سے تو بڑے ہیں نا کم از کم. تو اگر سائز کے حساب سے ہم نے کسی مخلوق کو فضیلت دینی ہے تو انسان سے زیادہ فضیلت گدھے اور گھوڑے اور ویل مچھلی کی سب سے زیادہ فضیلت ہونی چاہیے زمین میں. کہ سب سے بڑا سائز کس کا ہے؟ ویل مچھلی کا ایک دانت انسان کے برابر ہوتا ہے.
یہاں سینڈ اسپٹ پہ ایک ویل مچھلی پکڑی گئی تھی ہمارے بچپن میں, تو اس میں بندے گھسے ہوئے تھے, منہ کے اندر 8-10 بندے آ گئے تھے اس کے آرام سے. مر چکی تھی, شکر ہے, اگر زندہ ہوتی تو پھر وہ اب تک ویل مچھلی اس کو کباب بنا کے کھا چکی ہوتی. تو اتنی بڑی بڑی مخلوق, لیکن انسان کو فضیلت کس بیس پہ دی جا رہی ہے؟ اس دماغ کی بیس. تو میرے بھائی یہ سارا کھیل کس کا ہے؟ عقل اور خواہشات. عقل اور خواہشات بھی آئیں گی, فرشتوں میں خواہشات نہیں آ رہی ہوتی, آپ کی خواہش کہہ رہی ہوگی یہ کر لو وہ کر لو, سسٹم کے تحت فلاں کو بنا دو, فلاں کو گرا دو, اور فلاں بھی سارے ہی ایک جیسے ہیں اس سسٹم میں جتنے ہیں یہ تو سبھی ایک جیسے چل رہے ہیں, کوئی کسی ایک کو آپ تھوڑی ملامت کر سکتے ہو. تو فلاں کو گرا دو, فلاں کو, یہ پیچھے کیا ایک کچھ مخلص ہوتے ہیں, کچھ اپنی خواہشات کو کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں. اوپر سے نیچے ہر طبقے میں اچھے بھی اور برے بھی ہمیشہ موجود رہیں گے, اور ان بروں سے کمپیئر کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اچھا کون ہے اور برا کون. اچھوں سے کمپیئر کریں گے, میں نے بتایا نا نظریہ اضافت تھا نا آئنسٹائن کا, وہ ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا, ہر جگہ. وہ جب برائی کو کمپیئر کریں گے اچھائی سے تو پتہ چلے گا اچھائی کسے کہتے ہیں, اچھائی کو کمپیئر کریں گے برائی سے تو پتہ چلے گا برائی کسے کہتے ہیں. تبھی قرآن دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہی اللہ نے بتا دیا تھا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے. آدم سے غلطی ہوئی توبہ کر لی, شیطان سے غلطی ہوئی توبہ نہیں کی, کمپیئر کر کے بتا دیا کہ بھی غلطی کرنے سے برے نہیں ہو جاتے, غلطی کر کے اس غلطی پہ ڈٹنے سے کیا ہوگے, برے ہوگے. وہ کمپیئر کیا, مقابلہ کیا. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے بھائی. تو میرے بھائی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دماغ دیا ہے نا, اور جو خواہشات دی ہیں, تو اب اللہ کی نظر میں اچھا وہ بنے گا جو ان خواہشات کو اپنی عقل کے نیچے رکھے گا. آپ کی دل چاہتا ہے بہن کو وراثت نہ دیں, عقل کہتی ہے کہ یہ کیا ہے, غلط, ہڑپ کر جائیں تو زندگی بن جاتی ہے بہت سے لوگوں کی. عقل کیا کہتی ہے, نا 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 نا, یہ کیا ہے بھائی, غلط. تو اب اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ جو مخلوق ہے نا, یہ جب اچھے راستے کو اختیار کرے گی تو اس کا اچھا بننا ایسا نہیں ہے جیسے فرشتوں کا اچھا بننا. اس کا اچھا بننا میں اپنی ارادے اور عقل کا دخل ہے. لہذا یہ اچھا بنے گی تو پھر بات بنے گی. دیکھو آپ کے ماتحتوں میں جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں نا, آپ چاہتے ہو ان کو فوکس کیا جائے. جو باصلاحیت لوگ نہیں ہوتے آپ کی نظر میں ان کی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی. تو صلاحیت والا عقل کے لحاظ سے انسان ہے اس کائنات میں, اس لیے پوری کائنات میں سب سے زیادہ ویلیو اللہ کس کو دے رہے ہیں, انسان کو دے رہے ہیں. اب اللہ تو ویلیو جب تک آخرت قائم نہیں ہوتی سب کو یکساں ویلیو دے رہے ہیں, سب کو برابر ویلیو دے رہے ہیں. تبھی اللہ کی نظر میں ہدایت پر آنے میں کالے گورے میں, مالدار اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے پیغمبروں کو کہا کہ آپ نے جب دعوت دینی ہے تو مالدار اور غریب کا, سردار اور غلام کا فرق نہیں کرنا, یہ فرق نہیں کرنا. پیغمبروں پر سب سے بڑا اعتراض ہی ہوتا تھا کہ آپ کی مجلس میں تو مالدار غریب لوگ بیٹھتے ہیں, ہم مالداروں کی عزت خراب ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے پر. تو اللہ نے پیغمبروں کو کیا کہا کہ نہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے نکال دیا تو اس کا مطلب اللہ بھی کیا کر رہا ہے, وہ امیر غریب کا فرق کر رہا ہے. بناتا خود امیر غریب ہے اور پھر خود ہی فرق کر رہا ہے. تو بھائی یہ تو دولت تو اللہ کی دین ہے, اس میں کسی کی فضیلت کی کیا بات ہے. تو انسان کو اللہ نے عقل دی, انسان اب خواہشات کا غلام بنے گا نا, تو میرے بھائی آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں اس کی 2% کی ویلیو نہیں. اللہ کہتے ہیں تو اس امتحان میں ناکام. اچھا یہ بھی ایک بات ہے, اللہ نے جب عزت, دیکھو بے عزتی ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو. یہ میں کئی بار بیان میں مثالوں سے سمجھا چکا ہوں. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ مثال دی نا کہ عزت, آپ کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے نا تو عزت ختم کر دو اپنی, اس سے بے عزتی آپ کی فیل ہونا کیا ہو جائے گی. گھر میں ابا سے صبح شام تانے مل رہے ہیں نا ایک آدمی کو, تو کہہ رہے مجھے محسوس ہوتی ہے بے عزتی. تو میں نے کہا جب کئی دن تک ابا سے تانے سنتے رہو گے تو آپ کی عزت کا گراف اتنا نیچے آ چکا ہوگا کہ بے عزتی محسوس ہونے کا گراف بھی اسی حساب سے نیچے آ چکا ہوگا. تو یہ بھی ایک پیکیج ہے خودکشی سے بچنے کا.
بعض لوگ خودکشی کے ارادے سے آتے ہیں میرے پاس کہ میں تو اب خودکشی کر رہا ہوں کیونکہ ابا کی طرف سے تانے اتنے بے روزگاری کے اور یہ وہ. تو میں نے کہا اس میں خودکشی کا کیا ہے بھائی, تانے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں بےزتی بہت ہوتی ہے گھر میں ہر وقت. تو میں نے کہا بےزتی تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے, انسان بےزتی کا عادی ہو جاتا ہے. تو یہ جتنی ابھی فیل ہو رہی ہے 1 مہینے بعد اتنی فیل نہیں ہوگی. تو یہ اس لیے ابھی 1 مہینے تک خودکشی کو ڈیلے کر دو, پھر میرے پاس آنا, پھر میں 1 مہینے کا پیکیج اور دوں گا, تو اس کے بعد انجوائے کرو گے اس کو. تو لیکن اب ہوتا کیا ہے, خوب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس مخلوق کو عزت دی جاتی ہے نا, اگر وہ اپنے عزت والے کام کرنا چھوڑ دے تو بے عزتی بھی کس کی ہوتی ہے؟ ہمیشہ عزت دار لوگوں کی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے لیے جنت بنائی ہے نا, وہیں جہنم بھی کس کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے بنائی ہے اللہ نے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے, ایک طرف قرآن انسانوں کے فضائل بیان کرتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی. ایک طرف قرآن کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو مسجود ملائکہ فرشتوں کا مسجود بنایا. ایک طرف قرآن کہتا ہے ہم نے جو ہے ساری کائنات مسخر کر دی بنی آدم کے لیے. اتنی ایک طرف اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام, یہ انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. ارے بھائی اللہ ایک طرف تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے, دوسری طرف کہہ رہا ہے یہ گدھے گھوڑے سے بھی کیا ہیں؟ بدتر ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب عزت بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہوتے جو گدھے گھوڑوں پہ سوٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ کا مقام گدھے گھوڑوں جیسا نہیں ہوتا بلکہ گدھے گھوڑوں سے کم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ تو گدھا گھوڑا ہے, وہ تو وہ کام کرے گا جو گدھے گھوڑوں کے کام ہوتے ہیں. تم تو وہ تھوڑی ہو, تم تو مسجود ملائکہ ہو, تمہیں تو اللہ نے ذہانت دی, عقل دی ہے, تم وہ کام کیوں کر رہے ہو؟ لہذا اللہ کہتے ہیں انسان یا تو اشرف المخلوقات ہے اللہ کی نظر میں, یا احقر المخلوقات ہے, تمام مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے. والتین والزیتون میں اللہ نے یہی مضمون بیان کیا, فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. کیا عجیب قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. دیکھو فرمایا والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی. عجیب بات ہے یار, کھانے پینے کی چیزوں کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لقد وطور سینین, اور طور سینین جو کوہ طور ہے نا مصر میں جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے تھے, کوہ طور کی قسم. اب کوئی جس کو قرآن نہیں آتا نا وہ کہے گا یار یہ اللہ کا کلام ہے, انجیر کی قسم, زیتون کی قسم اور پہاڑ کی قسم. اور قسمیں اٹھا کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے زیادہ عزت دار اس کائنات میں کون ہے؟ انسان ہے. انجیر زیتون کا اس سے کیا تعلق ہے کہ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. کوئی تک بن رہا ہے؟ بھائی بتا دو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا. بھائی یہ بظاہر تو بے ربط کلام ہے نا, انجیر کی قسم. بھائی انجیر زیتون تو کھانے کی چیزیں ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کولڈ ڈرنک کی قسم, چینی کی قسم ہے بھائی, ٹماٹر کی قسم. تو اگلا بولے گا ٹماٹر کی قسم سے کیا ثابت کر رہا ہے کہ ٹماٹر کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے. اگلا کہے گا یار کیا مطلب ٹماٹر کی قسم, کھانے کی ایک چیز ہے. ٹماٹر ہو یا انجیر ہو یا زیتون ہو یا برگر ہو, یہ سب کیا ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں. اور پھر اس قسم کا کوئی مناسبت ہی نہیں بنتی کہ انسان بڑی عزت دار ہے. تو کیا مطلب ٹماٹر پیدا کیا اس سے پتہ چلتا ہے انسان بڑا عزت دار ہے؟ نا, اس میں کیا ربط؟ اللہ نے یہی مضمون جو میں اتنی دیر سے تقریر کر رہا ہوں نا, یہی اللہ نے بیان کیا اس میں. اللہ کہتے ہیں قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. کیا مطلب؟ ان دو چیزوں کو دیکھ لو, پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کے لیے یہ 2 قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں وہ چھوٹا, وہ کم ویلیو والا نہیں ہے. کیونکہ انجیر اور زیتون انسانی خوراک میں غذائیت کے معیار پہ اعلیٰ ترین خوراکیں ہیں. یہ زیتون کا تیل ہی پہ کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. زیتون کا تیل ہے نا, ابھی میں اس کے فضائل بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. زیتون کے تیل میں دھواں کم ہوتا ہے جب آپ اس کو جلاتے ہیں, اس کی آگ میں شفافیت بہت. جب بھی آپ کوئی چراغ کسی بھی تیل سے جلاؤ تو روشنی تو ملتی ہے, دھواں بھی ملتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. لیکن زیتون کے تیل میں دھواں کیا ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر اس کا دھواں تکلیف دہ دھواں نہیں ہے. پھر اس کی جو لائٹ ہے وہ بہت شفاف لائٹ ہوتی ہے. پھر زیتون کا تیل آپ جو استعمال کرتے ہو, اکثر تیل کولیسٹرول کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتے ہیں, آپ میں اس کو موٹاپا لے کر آتے ہیں. زیتون میں فیٹ نہیں ہے.
تو یہ تو اس پہ تو پوری اب میں کیا تقریریں کروں. دنیا کا سب سے بہترین آئل جو سمجھا جاتا ہے نا اس وقت, وہ کون سا سمجھا جاتا ہے؟ اور آپ ان قوموں کو دیکھو جن کی صبح و شام خوراک میں اولیو آئل شامل ہے, آپ ان کی صحتیں اور ان کے کلر کو دیکھو آپ جا کے, ایسا ان کے چہرے چمکدار اور شفاف ہو جاتے ہیں نا. ہم لوگ تو پراٹھوں کے ڈسے میں ہیں نا. اب آپ زیتون پی کے وہ کلر نہیں لا سکتے جو شام میں اور فلسطین میں لوگوں کا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو آپ؟ سمجھے کہ اچھا اب ہم زیتون, وہ ہوگا تھوڑے سے 2-4 دھبے شاید کم ہو جائیں, باقی وہ تو بچپن سے ان کی تو جینز میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے نا. ورنہ جو قومیں زیتون کھاتی آ رہی ہیں نا آئل میں, آپ ان کے جو ہے نا وہ ان کی صحتیں دیکھو, آپ ان کی خوبصورتی دیکھو, آپ حیران ہو جاؤ گے. تو اس میں بڑی شفافیت ہے. اور دوسری چیز ہے انجیر کے اپنے فضائل ہیں, اس پہ بھی پوری کتابیں آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, ڈاکٹروں سے پوچھ سکتے ہیں انجیر کا بیج کیسا ہوتا ہے, اس کے الگ فائدے ہیں, اس میں جو کارب ہے وہ کس ٹائپ کا کارب ہے, جو اس میں نشاستہ ہے نا وہ کس نشاستے کی بھی تو کتنی قسمیں ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں, اچھا بعض طبیبوں میں نے لکھا ہے کہ اللہ نے انجیر اور زیتون کا اکٹھا ذکر کیا نا, آپ انجیر کو زیتون میں بھگو کے کھائیں آپ, تو یہ کمبینیشن ہے. تو اللہ نے 2 مادی چیزوں کا ذکر کیا, والتین والزیتون, جو کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ انسان کے لیے. یہ انسان کی مادی ترقی کے لیے بنائی گئی ہیں. ایسا نہیں ہوگا انجیر کھانے سے آپ اللہ کے بہت محبوب بن جاؤ گے, اس کا مادی زندگی سے تعلق ہے, روحانی زندگی سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے کوہ طور. کوہ طور انسان کی روحانی زندگی کے لیے, کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے ہدایت دی تھی تورات کی شکل میں, تاکہ انسان روحانی لحاظ سے بھی صحیح ٹریک پر چلیں. انسان کو 2 ہی گائیڈنس کی ضرورت ہے, مادی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے, جس میں سب سے بڑی چیز کیا, اس کی خوراک ٹھیک ہو جائے. کیونکہ مادی زندگی میں سب سے پہلے آپ کی کیا ہے؟ باڈی. بھائی آپ کی صحت اچھی ہے, بے شک آپ جہازوں میں سفر نہ کرو, جہاز نہ بھی ایجاد ہوتے, صحت اچھی ہوتی زیادہ زندگی اچھی ہوتی. آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ کے پاس دولت نہ بھی ہو, آپ زیادہ کامیاب لائف گزار سکتے ہو. سب سے پہلے جس چیز کو مادی زندگی میں فوکس کیا جاتا ہے وہ کون سی ہے؟ عقل مند سارے یہی کہتے ہیں نا, سب سے پہلے صحت کو فوکس کرو, گاڑیوں بنگلوں کو بعد میں. آپ کی ٹی بی کے مریض ہو اور آپ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہو ہوائی جہاز میں, تو کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میں بھی یہی کا باتیں کر رہا ہوتا ہوں یار, پیسہ آئے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی باڈی پہ لگاؤ, صحت صحیح کرو. صحت صحیح ہے نا, منجی پہ بھی آپ کی زندگی بالوں سے گزرے گی, بھینسوں کے باڑے میں بھی اچھی زندگی گزرے گی. صحت صحیح نہیں ہے تو 1000 گز کے بنگلوں میں اور جاپان اور امریکہ میں بھی آپ ٹینشن میں ہوگے. تو اللہ نے انسانی صحت کے لیے جو سب سے مفید غذائیں تھیں, جن میں اللہ نے زیتون اور انجیر کا تذکرہ کیا, اور پھر اللہ نے وطور سینین, کوہ طور کا, جو روحانی زندگی کا کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بلا کے تورات دی تھی. اللہ نے براہ راست اللہ ہم کلام ہوئے تھے, جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ انسان روحانی اعتبار سے صحیح کیسے ہو سکتا ہے. زنا سے بچنا ہے, ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے, سود سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, رشتہ داری کو جوڑنا ہے, توڑنا نہیں ہے, معاہدوں کو پورا کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو مادی حساب سے بھی صحیح ٹریک پر انسان جب چلے گا, اور روحانی حساب سے بھی. اور تیسری وہاد البلد الامین, یہ آیت میں مجھ سے چھوٹ گئی تھی, وہاد البلد الامین, اور اس مکہ جو امن والا شہر ہے, اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی, کیونکہ مکہ بھی وحی کا کیا ہے, مرکز ہے. 2 ایسی جگہیں دنیا میں خاندانی ہیں جہاں جس شان سے وحی نازل ہوئی ہے, تیسری جگہ اس شان سے وحی نازل نہیں. ایک مکہ میں قرآن نازل ہوا, قرآن کا زیادہ تر حصہ, اور ایک کوہ طور پہ جہاں اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے. تو 2 اللہ نے مادی نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کی مادی زندگی کو ٹھیک کرنے میں معاون اور مددگار بنتی ہیں, اور 2 وہ پلیسز کا, وہ جگہوں کا ذکر کیا جہاں وحی آئی ہے, جس وحی نے انسان کی روحانی زندگی کو ٹھیک کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ 4 چیزیں دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہم نے انسان کو بڑا ہی خاندانی بنایا ہے, جس کے لیے غذائیں انجیر اور زیتون پیدا کی جا رہی ہیں, اور جس کی ہدایت کے لیے مکہ اور کوہ طور پر انتظام کیا جا رہا ہے. یہ پروٹوکول کسی اور مخلوق کو نہیں دیا جا رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفلا سافلین. اللہ کہتے ہیں بنایا تو ہم نے بڑا معزز تھا, لیکن پھر ہم نے ہی کیا کیا, انسانوں کو سب سے بدترین مقام پہ لے گئے. ہم لے گئے کا مطلب کیا ہے, یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے.
بنایا تو اشرف المخلوقات، جس کے لیے غذاؤں میں انجیر اور زیتون پیدا کی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی غذاؤں کو ٹھیک کر لیں. اللہ تو قسمیں اٹھا رہے ہیں انجیر اور زیتون کی، اور ہم اللہ نے قسمیں اٹھائیں تو اللہ قسمیں اٹھا کے بھی تو بتا رہے ہیں نا کہ یار یہ چیزیں کھایا کرو، یہ چیزیں ہیں یہ جو تمہارے لیے میں نے پیدا کی ہیں. تم آ گئے برگر پہ، تم آ گئے یار غیر مسلموں سے نا، جو انگریز ہیں غیر مسلم میں خاص طور پہ انگریز. دیکھو ترقی یہ اگر انگریز نہ بھی کرتے نا مسلمان کر لیتے. ترقی ایک نیچرل ہے، ترقی ہر قوم آہستہ آہستہ انسان آگے ہی جاتا ہے. یہ تو جو پہلے چلا گیا تو اس نے ترقی کے سارے وسائل اپنے ہاتھ میں لے لیے. تو مسلمانوں کی تو خلافتیں ہی ختم ہو گئیں. اگر نہ ختم ہوتی تو ہم بھی بہت آگے جا چکے ہوتے. اصل بات ہے آپ نے دنیا کو دیا کیا ہے، وہ چیز دی ہے جو تو وہ تو ہونی تھی. چائے ہمارے ہاں ان لوگوں کے پاس سے آئی ہے، کافی کی عادت ہمیں ان لوگوں نے ڈالی ہے، سگریٹوں پہ ہمیں ان لوگوں نے لگایا. تمام نشے کی چیزیں مسلمانوں کی نہیں تھیں، ان پہ ہمیں ان لوگوں نے ڈالا. فیملی سسٹم تباہ ان لوگوں نے کیا ہمارا. میں جاپان گیا نا، وہاں کے بوڑھے بوڑھے گوروں کو گالیاں دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارا خاندانی نظام گوروں نے تباہ کیا، انگریزوں نے. تو یہ بڑی بڑی جو برائیاں آئی ہیں نا، برگر پہ ہمیں کس نے لگایا ہے؟ آپ کے باپ دادے برگر کھاتے تھے ڈبل روٹیاں؟ ہم تو روٹی کھانے والی قوم تھی. ہمیں غذائیں ہماری ان لوگوں نے چینج کی ہیں. کولڈ ڈرنک پہ ہمیں کس نے لگایا ہے؟ ہمارے باپ دادے تو لسی پیتے تھے. کولڈ ڈرنک کون لے کر آیا ہماری سوسائٹی میں؟ تو ہر چیز گوروں کی اچھی نہیں بولا کرو، گورے اچھے، گوروں نے ایکچولی سارا بیڑا غرق پروگرام جو ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ان گوروں کی. اور یہ جو سسٹم ہے یہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے. تو سارا اپڈیٹنگ جو سسٹم ہے نا، اپ گریڈنگ سسٹم، وہ وہاں سے آ رہا ہے. تو پورا ہی سسٹم ہی چل رہا ہے اس وقت دنیا میں. تو پیچھے تانے بانے وہ ہم پہ مسلط ہوئے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ ترقی کریں، وہ ہمیں پیچھے ہی رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں لڑتے رہیں بیٹھ کے. تو یہ اتنا نہیں گوروں کی جو ہے نا متاثر ہوا کرو. ہمارا سارا نظام، ہماری جب حکومتیں ہندوستان میں جو تھی تو اس وقت ہماری ترقی تھی، جو ہماری خلافتیں تھی اس وقت ہمارے کیا حالات تھے. یہ تو سارا ان لوگوں نے برباد کیا ہمیں، اور ہمیں اٹھنے بھی نہیں دے رہے ہیں. یہ اپنے لیے ان کے اصول کچھ اور ہیں بھائی، ہمارے لیے اصول کچھ اور ہیں. تو اتنا زیادہ اپنے آپ سے بدگمان نہ ہوا کرو. اتنے برے نہیں ہیں جتنا ہمیں برا بنا کے دکھایا جاتا ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا، جلدی سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ہاں تو اللہ نے قسم اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی مادی صحت کا بھی انتظام کیا، اس کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیا میں نے، اور میں نے اس کے لیے روحانی صحت کا بھی انتظام کیا، جس کا گواہ مکہ اور کوہ طور ہے. کیسے کیسے پیغمبروں کو بلا کے کوہ طور پہ ہم کلام ہوا. موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو. اور یہ بات یاد رکھو، داڑھی کی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہنا کہ داڑھی مت کاٹو. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ماڈرن ہو گئے کہ داڑھی ہی کا انکار. آپ نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو، لیکن انکار نہیں کر سکتے آپ. اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے چینج نہ کرو، اسلام ویسا ہی ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام آپ کو. دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے. گورے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں. وہ کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے، جیسے چاہے بال کٹائیں، جیسے چاہیں یہاں بالیاں ڈالیں، جو مرضی کریں. لیکن اسلام نے پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں، تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے. اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں. کتنا بڑھا لیں گے آپ؟ بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا ہے کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے. اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. آدمی ہے تو پورا آدمی نظر آئے. وہ یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ والا جو اسٹائل ایسے ایسے ہیجڑے ٹائپ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا، عجیب سے کھرچے ہوئے منہ آ رہے ہیں، عجیب سے. مرد ہے وہ چمک پٹیوں والا ساڑیاں پہنا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں واہ 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 ماشاء اللہ. یہ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا قہر ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی. تو گورا تو کہتا ہے اس کی نجی زندگی ہے، جو مرضی کرو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہماری باڈی پہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں
مرد داڑھی بڑھائیں. اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی, ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں, اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں. تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا. پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے, تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, اس کو بدترین مخلوق بنا دیا. وہ کیسے بنایا؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو, شہزادہ ہو, بادشاہ اس کو بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں, شاہی خاندان کا آدمی ہے, بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں, لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے, اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے, اور بہت ہی اس کی عجیب. تو بادشاہ کیا کرے گا, ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے گا, کہے گا یار تو تیرا تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے, تجھے تو یہ عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. تو اب دنیا کی نظر میں تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور ذلت کا معیار ہے وہ لباس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے, اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے, ایسا ظالم اللہ نہیں ہے, کیونکہ جب پیٹ لگا دیا اللہ نے, خواہشات لگا دیں, یہی تو اسلام کا حسن ہے بھائی. ہندوؤں میں دیکھو کیسے لوگ ہیں جو ساری زندگیاں عذاب میں اب ڈالی ہوئی ہے, انہوں نے گوشت نہیں کھایا ساری زندگی سے, کہ بھی جانور کو ہلاک کرنا پڑتا ہے, گوشت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے, لباس جیسی نعمت سے محروم ہو گئے. بہت سارے مذاہب میں ایسے کپڑے ہی نہائے ہی نہیں, اپنے آپ کو ایسی ٹینشنوں میں ڈال دیا اور کہا کہ اس سے بھگوان کیا ہوگا, خوش ہوگا. ایک صحابیہ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پیدل, صحابی تھے یا صحابیہ, حدیث پڑھے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا, تو شاید میں بیان کرنے میں نا مجھ سے غلطی ہو جائے, لیکن اصل مفہوم یاد ہے. وہ پیدل حج پہ نکلی ہوئی تھیں, تو اتنا لمبا سفر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالو, کوئی بات نہیں, سوار ہو جاؤ اور دم دے دو اس کا. تو اتنی ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ حلال تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا, اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بھائی ایک خواہشات وہ ہیں جو انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں, ایک وہ ہیں جو گدھے گھوڑوں پہ سوٹ کرتی ہیں, وہ انسانوں کے کام نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ عزت دار تھے, آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تم خوش رہو, بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. بچہ کہتا ہے ابو مجھے جو ہے نا آئس کریم چاہیے. آپ کہیں بیٹا بہترین آئس کریم آرڈر کر دی. اور بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے. ابو مجھے گاڑی چاہیے. یہ لو بیٹا گاڑی لے لو. اور بیٹا کیا چاہیے. ابو میں جوان ہو گیا, مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے. کوئی بات نہیں بیٹا ٹھیک ہے, بتاؤ کون سی والی چاہیے. وہ والی چاہیے, نہیں وہ والی چاہیے, چلو وہ یہ والی لے آؤ. یہ سارے ایسی باتیں جس سے ابا اگر انسان کا بچہ ہوگا تو وہ غصہ نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ دیا کہ ابا اس طرح کی باتوں سے بھی, آئس کریم کھلانے میں ٹینشن میں نہیں آتے, گاڑی دلانے. شادی کی بات کرے گا تو وہ پتہ نہیں غصہ ہو جاتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے, حالانکہ وہ بھی آئس کریم بھی ایک یعنی خواہش کے لیے ہی کہا رہا ہے, گاڑی بھی ہے اس لیے, تو وہ بھی تو اس کی ضرورت ہے نا بھائی. لیکن اس کے ابا کو ایک دم میٹر شارٹ ہو جاتا ہے ابا کا. تو خیر, لیکن انسان یعنی ابا اگر واقعی انسان کا بچہ نہیں کہنا چاہیے, ابا کی توہین ہو رہی ہے اس میں, ابا اگر واقعی ابا ہوں گے. لیکن اب کیا ہے کہ ابا نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری جو بیٹا ضرورت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. ابا مجھے چرس چاہیے. اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, تم بھی خاندانی ہو, ایسے مذاق دوبارہ نہیں کرنا. ابا میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے کیا چاہیے, چرس چاہیے. یار بیٹا یہ غلط چیز ہے, اور بتاؤ کیا چاہیے اس کے علاوہ. ابا مجھے انٹی کو چھیڑنا ہے جا کے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. میں ویسے ہی گدھے گھوڑے جیسے کرتے ہیں نا, جب ایک ٹرک ان کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے تو گدھا گدھی تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو ابا ایک محلے میں گدھی ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے, بس میں نے وہاں جانا ہے, اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. شادی وادی کر کے بیوی بنا کے نہیں لانا, جب تک ٹھڑک پوری ہوگی کروں گا, اس کے ساتھ ریلیشن رکھوں گا, جب ٹھڑک پوری ہو جائے گی تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور. ابا انسان کا بچہ ہوگا تو خوش ہوگا ایسی باتوں پہ, جائیدادوں سے آگ کر دے گا, بولے گا یہ میرا بچہ نہیں ہے بھائی, کسی نے غلطی سے میرے کھاتے میں نادرہ میں غلطی سے میں نے, نسبتیں دور کرے گا بھائی میرا اس بچے سے. لوگوں
یہ میرا بچہ نہیں ہے, میری بےزتی ہو رہی ہے. خدا کی قسم یہی کام انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ کہتے ہیں بتاؤ, یہ جو ہندوؤں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں, عیسائیوں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں, اللہ کہتا ہے جو حلال پاکیزہ چیزیں کون حرام کر سکتا ہے؟ تم کہو میں نے پیدا تمہارے لیے, یہ شہد میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, یہ جانوروں کا دودھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, مرغیوں کے انڈے میں نے تمہارے لیے پیدا کیے, اور تمہارے مشورے پر پورے سال مرغی انڈا دے گی, ٹھیک ہے نا, گن پوائنٹ پہ ایسی غذائیں پیدا کر دیں جو پورے سال ہی انڈے دینے پہ آ گئی ہے. اور میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا جس سے تم نکاح کرو, اس سے تمہیں محبت ملے گی, لتسکنوا الیہا, سکون ملے گا, محبت ملے گی, تمہارا خاندان اور پریوار تمہارا آباد ہوگا. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اس سے تمہیں اولاد ملے گی اور پھر بڑھاپے میں نانا اور دادا بنو گے, وہ انجوائے کرو گے, یہ سب تمہارے لیے. انسان ایسا کمبخت نکلا, انسان نے کہا نہ مجھے گرل فرینڈ چاہیے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. گدے گھوڑے والے کام کیے کہ نہیں کیے؟ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ گدھا گھوڑا یہ کام ٹائی اور سوٹ پہن کے نہیں کرتا. انسان نے کیا کیا؟ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور ولاگ بنائی میری گرل فرینڈ ہے, یہ میری کلیگ ہے جس کے ساتھ میں گھومتا ہوں. 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے انسان مہذب نہیں بن جاتا. انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کو دھوکہ بولو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کی نظر میں کافر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ کافر اللہ کے کہے ہوئے اچھے کو اچھا نہیں مانتا, اللہ کے کہے ہوئے برے کو برا نہیں مانتا. اللہ میاں نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں پیدا کی, یہ میں نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا, میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا. کافر کیا کہتا ہے؟ میں شراب پیوں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیا پیوں گا؟ اور اسمبلی سے بل بھی پاس کرا لیا کہ شراب کیا ہے؟ لیگل ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ انسانوں والے کام نہیں ہے, یہ انسانوں پہ سوٹ, یہ گندی. دیکھا نا شرابی کے منہ سے آنکھیں کیسی ہوتی ہیں اس کی. دیکھو فلموں کی شرابی اور ہوتے ہیں, ایکچوئل میں شرابی بولو نا اور ہوتے ہیں. فلموں کا شرابی تو ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میں بھی 2 بوتلیں پی لوں, لیکن ایکچوئل میں جب آپ شراب نے دیکھے ہیں نا, یورپ میں بھی دیکھے ہیں, ادھر بھی تھائی لینڈ وائلینڈ میں بھی گیا, تو اتوار کی رات کو میں ایسے ہم لوگ ٹہل کے نہیں نکلے, ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ, منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں, گند بدبو. ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے, قتل ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, جہاز گر جاتے ہیں, پائلٹ نے پی لی, ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر بھی بعض دفعہ نکل جاتا ہے پائلٹ. تو پائلٹ جو ہے نا وہ پی کے الٹا ہو گیا, وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہو گیا ہے. حقیقت حالانکہ خود الٹا ہوا تھا. وہ اس چکر میں اس نے جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی, ساری پبلک ہی الٹ گئی. اتنے حادثات ہوتے ہیں نا شرابیوں کے دنیا میں, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. یہ تو چھپاتے ہیں, دانت توڑ دیا کسی کے, مکہ مار دیا, کیس بھی نہیں بنا سکتے کہ پی ہوئی تھی وہی اس نے. اس لیے اللہ نے کہا اتنی حلال چیزیں پیدا کی ہیں, گند کی طرف مت جاؤ. ٹھیک ہے تمہیں ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, ہر دنیا میں خوشیاں بھی آتی ہیں, غم بھی آتے ہیں, تو اس کا حل ہے کہ اللہ نے نیند کو پیدا کیا تمہارے لیے, سو جاؤ تم. اور کیا کرو بھائی؟ اللہ سے صبر مانگو, نماز میں دل لگاؤ. آپ نے ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرنا, آئس لینا شروع کر دیا, چرس پینا شروع کر دیا آپ نے. پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کہے گا اشرف المخلوقات ہے. نا 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 نا, پھر آپ کو اللہ اشرف المخلوقات میں داخل نہیں کرے گا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے, تم پر بہت سے لوگوں کے احسانات ہوں گے اور تمہارا بہت سے لوگوں سے ریلیشن ہوگا. دیکھو سورہ 5ویں پارے کی پہلی آیت لازمی پڑھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. اسلام جتنا ریلیشن پہ کو ویلیو دیتا ہے نا, غیر مسلم ریلیشن کو اتنی ویلیو نہیں دیتا. غیر مسلم صرف کسٹمر اور آپ کا جو فرینڈ ہے اس سے ریلیشن کو تھوڑی بہت ویلیو دیتا ہے کہ بھائی تھینک یو سے بات کیا کرو, تھینک یو پہ ختم کر دیا کرو. اس سے زیادہ غیر مسلم کی نظر میں ریلیشن کی ویلیو نہیں ہے. ریلیشن تو تمہیں سکھاتا ہے اسلام ہے. کیا ریلیشن سکھایا ہے؟ 5ویں پارے کی پہلی آیت, پہلی یا دوسری آیت ہوگی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. نہیں 5ویں پارے کی نہیں, سورہ نساء کی ہے, 4تھے پارے کی ہے میرا خیال ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے ریلیشن اپنا اللہ سے مضبوط کرو. کس سے مضبوط کرو؟ انسان ریلیشن چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ دیکھو ریلیشن بھی انسان کو سکون دیتا ہے کہ ریلیشن آپ کے اچھے ہونے چاہیے. ہر وقت لڑتے رہو گے ادھر سے ادھر سے بھی تو دماغ ڈپریشن میں جائے گا نا. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا ریلیشن آپس میں بھی اچھا ہو, محلے والوں سے بھی اچھا ہو. تو وہ بتاتا ہے نا بیٹا یہ تمہاری اماں ہے, یہ تمہارے ماموں ہیں, یہ تمہاری خالہ ہے, یہ تمہارا ابا, میں تمہارا اتفاق سے کیا ہوں, ابا ہوں.
تو بیٹا تمیز سے رہنا, یہ بہن ہے, یہ بھائی ہے, لڑتے نہیں رہنا, سب کے حقوق کا تم نے کیا کرنا ہے خیال. تو اللہ میاں بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس کے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہے, میں اللہ ہوں, میری عبادت کرنی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, معبود ہونے میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, عبادت صرف میری ہوگی, میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. یہ ریلیشن گورا بتاتا ہے, او مائی گاڈ, بس اس کے علاوہ گاڈ کے ساتھ کوئی ریلیشن غیر مسلموں کے پاس ہے ہی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, پھر اللہ کہتے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ مضبوط ریلیشن کس سے ہونا چاہیے, والدین کے ساتھ. کافروں نے کیا کیا, 18 سال کا ہوتے ہی ابا اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے. آپ کو پتہ ہے جاپان میں گیا تھا نا, میں نے جاپان کی ٹرینیں آپ کو دکھائیں, کتنی اچھی تھیں کہ نہیں تھیں, اور ایسی خاندانی تھی یار, جو سوچا تھا اس سے آگے ہی نکلی ہیں. ایسی اسپیڈ کی ٹرینیں اور ایسی ٹائم, یعنی ٹائم یہ ہوتا تھا 3:51 پہ پہنچے گی اور 53 منٹ پہ دوسری ٹرین نکلے گی, تو 53 پہ ہی نکل رہی ہے, ایک ایک منٹ ناپا ہوا ہے. لیکن آپ ایک بڑی بھیانک چیز ہے جاپان کی جو میں نے آپ کو نہیں دکھائی, جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے. جاپان کے سائنٹسٹ اپنے کنٹری کے ساتھ بہت اچھے ہیں, جاپان کے مزدور اپنے مالک کے ساتھ بہت اچھے ہیں, لیکن جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے بولو نہیں ہوتے, ریلیشن نہیں ہے. 18 سال کا ہونے کا انتظار کرتے ہیں, جس دن 18 سال کے ہوئے ابا اماں کو ٹاٹا کیا اور مارکیٹ سے شارٹ. ابا مر رہا ہے جی رہا ہے, تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں, جو بہت پرانے قسم کے ہوں گے پوچھ لیتے ہیں. لاشیں مرنے کے بعد 3 دن تک بو آتی ہے ماں کی, پھر پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڑھیا مر گئی ہے. تو اللہ نے کیا کہا, میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے. یہ اشرف المخلوق بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو, سمجھ میں آ رہی ہے بات. کہ جم جا کے تو بڑے ڈولے شولے بنا رہے ہوتے ہیں اشرف المخلوق بننے کے لیے. اس ڈولوں بھائی, ڈولے بیل کے ہم سے زیادہ ہوتے ہیں, یہ بھی کرو, مادی زندگی کو بھی فوکس کرو, لیکن انسان سب سے پہلا کیا ہے, عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو وبالوالدین احسانا, اللہ کہتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے, باپ اور ماں کا. ایسا حق بتایا کہ اف نہیں کرنا ان کے سامنے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے. اے اللہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں, نا اللہ کہتے ہیں خدمت شروع ہی کب ہوگی, بڑھاپے میں ہوگی. ماں باپ کے فضائل اللہ بتاتا ہی بڑھاپے کے بعد ہے, صحیح ہے نا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اللہ کہتے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر یہ حقوق شروع ہو رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجاری ذی القربا, پھر قرابت دار, ابا اماں کے علاوہ جو تمہارے بلڈ ریلیشن ہے جن سے, ابا اماں کے بعد سب سے زیادہ مضبوط دادا دادی بھی ابا اماں میں داخل ہیں. بلڈ ریلیشن بھائی بہنوں کا ہوتا ہے, تو ان سے ریلیشن کیا کرنا ہے سب سے اچھا. کیسے, دیکھو ہر ایک کا اچھا سلوک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بھائی بہنوں سے اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کبھی کبھار ملاقات اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کے پورا کرنا. آپ کی بہن اگر بیوہ ہو گئی ہے, اس کو ضرورت ہے, تو یہ نہیں کہ انڈیویجولی وہ ایک لائف گزارے گی, جاب کرو اپنا کماؤ, نا 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 نا. اس کی ذمہ داری شرعاً کس پر ہے, اس کے بھائیوں پر. بھائی پر لازم ہے کہ اپنی آمدن میں سے اس کی ذمہ داری اٹھائے. اسلام میں عورت کے کمانے کا تصور نہیں ہے, کما سکتی ہے مجبوری میں, جائز ہے, لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے, عورت کی تمام تر ذمہ داریاں اللہ نے کس کے کندھوں پہ ڈالی ہیں, مرد کے. اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو کمانا اس پہ واجب نہیں ہے. مرد نہیں کما رہا تو گنہگار ہو رہا ہے, کمانا اس پر واجب ہے. اور آپ کی بہن اگر غریب ہے نا, کھانے کو نہیں ہے اس کے پاس, تو آپ پر کمانا ڈبل واجب ہو گیا ہے, کہ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی, کیونکہ وہ اب آپ کے عیال میں آ گئی ہے. آپ کی یعنی آپ وعلی الوارث مثل ذلک قرآن کہتا ہے. تو یہ ہے انسان بننے کے لیے یہ سب چیزیں کیا ہیں میرے بھائی, ضروری ہیں. پھر قرآن نے کہا والجار ذی القربی والجار الجنوبی, جو تمہارے پڑوس میں رہنے والا ہے, کوئی بھی تمہارا جس سے بھی کسی, والصاحب بالجنبی, حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تو اتنی دیر تک اس کا حق اس سے زیادہ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا. مثال کے طور پر آپ پنکھے میں آ کے بیٹھے نا نماز میں, آپ کو پتہ ہے ادھر پنکھے کی ہوا نہیں جا رہی, آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہے نا, تو تم نے اس کا خیال کرنا ہے. ہوتا کیا ہے, تھوڑی سی یوں مارا, اس کو پش کیا پنکھے سے, آہستہ آہستہ اس کو ادھر کو کھسکا دیا, جو مارکیٹ میں چل رہا ہے,
سسٹم جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے نا. پنکھے سے آہستہ آہستہ اس کو کیا کر دیا, کھسکا دیا. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, ڈیسک لگے ہوتے تھے, تو وہ ڈیسک میں ہم 3 بندے بیٹھتے تھے, تو ہمارے بڑے پھڈے رہتے تھے نا. اب کوئی موٹا آ کے بیٹھ جاتا تھا نا, وہ جگہ 2 آدمیوں کی گھیر رہا ہوتا تھا, ہماری بڑی لڑائی ہوتی, اس کو یوں یوں کر کے دھکا دیتے. وہ بیچارہ کہاں سمٹ کے جائے گا, یہ تو نہیں کہ ایک کولا گھر پہ رکھ کے آئے, وہ ایک سے بیٹھے ہو. اتنی باتوں پہ بچوں کی, جیسے بچے لڑتے ہیں. تو یہ تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے بھائی, وہ سمجھائے کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کا اکرام کرنا ہے, عزت دینی ہے اس کو. جہاز میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, بس میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, تو گھیرنے کی کوشش نہیں کرنی. پڑوسیوں کو دیکھ لو یار, دیواریں دوسرے کی دیوار پہ کھڑی کر دیتے ہیں, اس کے اس طرح سے گھر بنا رہے ہوتے ہیں, اس کی ہوا اور اس کی روشنی مکمل بند ہو گئی. تو باس اس پہ تو بڑا لمبا, یعنی ابھی تو میں یہ حقوق نہیں بتا رہا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں, لیکن قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے, اگر اچھا انسان بننا ہے تو کسی بھی شخص کا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لنک ہے, تو جتنا مضبوط لنک ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ. اللہ کا لنک اور حق سب سے زیادہ, اس کے بعد ماں باپ کا سب سے زیادہ, پھر اس کے بعد بلڈ ریلیشن میں بہن بھائیوں کا, پھر میاں بیوی کا, پھر اس کے بعد پڑوس کا, پھر کلاس فیلو کا, پھر جو سفر میں آپ کے ساتھ ہے وہ صاحب بالجنب وابن السبیل, پھر جو مسافر اور اجنبی ہے, آپ کے ملک میں ایک نیا بندہ آ گیا تو اس کو ایسا عزت دو کہ اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو. ہمارے یہاں اس کی کھال ادھیڑ لیتے ہیں لوگ کہ نیا آیا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے ریٹ کیا چل رہے ہیں, ایک 50 روپے والا برگر 5000 میں بیچ دیتے ہیں اس کو. تو یہ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں, اسی ریلیشن کو اسلام کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کافر کے پاس یہ ریلیشن بولو نہیں. ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ ٹھڑک والا ریلیشن ہے, یہ گدھے گھوڑوں والا ریلیشن ہے بھائی, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں. تو یہ ہوگا تو اشرف المخلوق بنے گا. ادروائز 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, بڑے اچھے اسٹائل میں, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, یہ چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں. اللہ کو یہ دھوکہ